رمضان آنے والے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی تیاری. رمضان آنے والے ہیں تو اللہ کے ذکر میں اضافہ کیسا کیا تیاری. رمضان آنے والے ہیں تو راتوں کی نماز کا اہتمام کیسا ہوگا اس کی تیاری ہے. یہ ساری ان کی تیاریاں ہیں. تلاوت قرآن کا اضافہ کیسے ہو. آلریڈی وہ لوگ کچھ صحابہ کا حال یہ ہے کہ جلدی قرآن ختم کر دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، کم از کم 3 دن میں کرو. فل اسٹاپ لگا رہے ہیں ان کو، مطلب اتنا جوش، یعنی کم از کم 3 دن. اگر 3 دن سے کم میں کسی نے ختم کیا تو اس نے قرآن کا حق نہیں ادا کیا. پھر صحابہ مطلب وہ اس سے کم میں کر رہے تھے تو اس کو بڑھایا گیا، لمٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا. نہیں اتنے کم میں نہیں کرنا چاہیے. اندازہ لگا کیا جوش تھا. مطلب یہ جوش تھا کہ قرآن ہی سوال نہیں ہے ایکچولی. وہ 3 سوالات کے بعد فرشتے پوچھیں گے ابو داؤد کی روایت میں، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ 3 سوالات کے جواب یہ ہے. میرا رب دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ کہیں گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور اس پر ایمان لایا تھا. میں نے پڑھی تھی اور ایمان لایا تھا. دوسرے شخص سے پوچھوں گی جو جواب نہیں دے پائیں گا، ہاں لا ادری، ہاں ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا، ہائے افسوس میں نہیں جانتا. کافر کا اور منافق کہیں گا لوگ کہتے تھے کہ اللہ میرا رب ہے، لوگ کہتے تھے اسلام میرا دین ہے. لوگ چونکہ لوگوں کی بات کا ہے نا، اس خود نہیں مانتا تھا. تو اس سے کہا جائے گا نہ تو نے قرآن پڑھا، نہ تو نے تصدیق کی. ایک فرشتہ اس پہ لگایا جائے گا، اندھا ہوں گا اور بہرا بھی ہوں گا. وہ 2 ہتھوڑے اٹھائیں گا اور ہتھوڑے اٹھا کر اس زور سے اس کی دونوں کنپٹیوں پہ دیں گا. چونکہ دماغی تھا نا، جس کو دنیا کے ہر کام میں لگایا سوائے اللہ کی کتاب کو سمجھ میں. نہیں قرآن ہم کو سمجھ میں نہیں آئیں گے، نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے. شرم نہیں آتی بولتے ہوئے اللہ کی کتاب کو اگر ہم نہیں سمجھتے تو اللہ نے پھر کیوں اتاری وہ کتاب ہمارے. اور ایسا لگتا ہے سسٹمیٹیکلی لوگوں نے ہم کو اس سے دور رکھنے کے لیے پورے منصوبے اور پلان بنا دیے. ہمارے ہی لوگوں نے. ہم کو کوئی یہود اور نصارہ کی چال بازیوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ہی منافق ہماری چال بازیوں کے لیے کافی ہمارے ساتھ کھیل. سسٹمیٹیکلی اللہ کی کتاب سے اتنا دور رکھا گیا کہ سوائے سمجھنے کے باقی سب اس کے ساتھ کیا جاتا ہے. جھگڑا ہو تو قسم کے لیے لایا جا رہا ہے، بیمار ہو تو پڑھ کر بھوکا جا رہا ہے، کورٹ کے اندر اسے اٹھایا جا رہا ہے اور سب کچھ کیا جا رہا ہے سوائے اس سے یہ فائدہ اٹھائے کہ اس کو سمجھے. باقی سارے فائدے اٹھائے جائیں. تو سمجھ لیں گے تو پول کھل جائیں گی. میں ایک مثال دوں آپ کو اس بات کی، سنیے میری مثال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے سیدھے عقلوں میں جاتی ہے، سننا نہیں چاہتے، شور مچاتے، گل کرتے ہیں، چیختے اور چلاتے ہیں. تو بات سنے آ رہی، سمجھ میں آ رہی ہے، چیخ اور چلاؤ. تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نمازیں پڑھ رہے ہیں کعبے کے اندر، یہ چیختے تھے چلاتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کو سیدھے سمجھ میں آتا. عمر ابن خطاب کہتے ہیں ایمان لانے سے پہلے میں ایک مرتبہ صبح ہو گئی اور جب صبح ہوئی تو میں ایک طرف اور ابو جہل دوسری طرف، ہم دونوں قرآن سن رہے تھے. سیدھے سمجھ میں آتا، ڈائریکٹ جا رہا تھا اندر. دونوں اٹھے اور کہا کل سے نہیں آئیں گے، یہ غلط. پھر وہ کہتے یہ کہنے کے بعد بھی وہ بھی کئی بار آیا اور میں بھی کئی بار آیا اور دونوں صبح پکڑے گئے. صبح تک مطلب اتنے گل سننے میں کہ تو اللہ کلام سیدھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ صبح ہو گئی تو پھر وعدہ کیا نہیں کل سے نہیں آئیں گے سننے. اور کئی مشرکین رات میں آ کر قرآن سنتے تھے چونکہ سیدھے سمجھ میں آتا تھا. اور باقی کیا کرتے تھے، شور مچاؤ، گل کرو، چلاؤ، ناچنے والیوں کو لا کر کھڑے کرو تاکہ یہ لوگ جا کے سنیں نہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات نہ مانے. آج ہمارا حال کیا دیکھیے. مثال ذرا صرف سمجھنے کے لیے، کسی پہ الزام نہیں، کسی پہ الزام نہیں سوائے اپنی نفس کے. ہم نے ہی نہیں کیا کچھ، دوسرے جواب دیں گے ان کے اعمال کا، مجھے اپنا دینا ہے. آج اگر یہ ہو کہ اللہ کے کلام کو پڑھنا ہے، مسجد میں ہو، گھر پر ہو، محلے میں ہو، کوئی اختلاف ہوگا؟ کوئی اختلاف ہوگا؟ بالکل نہیں. پڑھنا ہے نا، ہلو پڑھا جائے یا تیز پڑھا جائے، کوئی اختلاف ہوگا؟ دھیرے سے قرات کی جائے، تیز کیا جائے، کوئی مسئلہ ہے. آپ تیز پڑھی، ہم لوگ سنتے پیچھے روانی میں ہم بھی اپنا کر لیں، کوئی اختلاف نہیں. نہ مسجد میں ہوگا، نہ گھر پر ہوگا، نہ کہیں ہوگا، نہیں ہوگا. اختلاف نہیں ہے، کہیں بھی پڑھا جائے، کیسے بھی پڑھا جائے، کوئی اختلاف نہیں. اب معاملہ آ رہا ہے قرآن کو سمجھنے کا، اسی دن جھگڑا چالو ہو جائے گا. یہ یہاں نہیں ہو سکتا درس قرآن، یہ بات اپنے کو یہاں چلنے والی نہیں، اس بات کو یہاں نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ مشرکین کو سیدھے سنے آتا تھا اس لیے چلاتے تھے. ہم کو جب سمجھنے کی بات آ رہی تو ہم بھی ویسے چلاتے ہیں. اور کچھ لوگوں پہ تو اللہ رحم کرے قرآن سے ایسی حسد پال لی ہے کہ دنیا کی مختلف کتابوں کو ایسا دل سے لگا لیا کہ اللہ کی کتاب کی بھی عزت و تعظیم نہیں، جو اس کتاب کی حفظ کر لیا اس کو پورا کا پورا. اللہ کی کتاب کی ایک بات بولو تو نظر نیچے، ہاں بس اللہ نے فرمایا. اور کچھ بھی بول دو عربی میں تو نیچے منہ کر کے کھڑے رہیں گے، چاہے دوبارہ بات کرے بھی تو منہ نیچے رہتا ہوں. لیکن اللہ کی کتاب سے یہ دوری ہے، یہ دوری کا عالم ہے کہ اگر کوئی کہہ دے قرآن میں یہ تو قرآن میں یہ قرآن ہے ہی کتنی کتاب یار، اتنی سی تو کتاب ہے وہ عربی میں، ترجمہ کر لے تو ڈبل ہو جاتی ہے. لیکن پھر اردو میں ترجمہ ہوتا ہے، اگر ترجمہ نکالو تو اتنا تو ہوتا ہے. کیا وہ کتاب بھی نہیں پتا؟ ہم میں ایسے ہزاروں ہزار مرد اور خاص طور سے ایسی عورتیں ہیں جو ایک ایک نہیں، ایک ایک ہفتے اور ایک ایک مہینے میں موٹی سے موٹی ہزاروں صفحات کی ناولیں پڑھ دیتے ہیں اور ایک ایک قصہ مینو عن یاد ہے اس کے کیریکٹر کا. یہ کیریکٹر نے یہاں یہ کیا، وہاں فلاں تھا، یہ تھا، یہ مصنف یہ لکھتا ہے، وہ مصنف نے لکھا، پہلے اس میں یہ تھا، دوسری کتاب میں ایسا لکھا، یہ سیریز اچھی تھی، وہ سیریز اچھی تھی. لیکن اللہ کی کتاب کا یہ حال ہے کہ ایک مرتبہ 20 سے 25 نوجوان جن میں میں بھی شامل تھا ایک مقام پہ بیٹھے اور ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور آ کر کہا مجھے ایک سوال کرنا ہے، کیا قرآن کے اندر کوئی نور علیہ السلام ہے؟ نور علیہ السلام
25 مسلمان نوجوان ایک کو بھی نہیں پتا کہ نور ہے یا نہیں اس کے اندر، حالانکہ 25 انبیاءوں کی تذکرے قرآن میں سے 25 ایک کو بھی نہیں پتا۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ فٹ بال ورلڈ کپ ہوا ہے نا، ایک ایک ٹیم کے کھیلنے والے اور ایکسٹرا پلیئرز کے بھی نام پوچھوں گا نا، فہرست کے ساتھ لوگ آ کے بول سکتے یہ ٹیم میں اتنے تھے اور ایکسٹرا اتنے تھے۔ صرف 25 انبیاء کے نام ہیں، 25 ہی ستارے ہیں جن کے نام اللہ نے لیے، 25 رسول کے نام انبیاء کے ہیں، ہم کو کسی کو بھی نہیں آتے۔ کرکٹ ٹیم کے پورے نام یاد تھے، ایکسٹراز کے نام یاد تھے، 98 میں کون سے میچ میں کون تھا، 97 میں کس نے کیا کھیلا، 94 کی جو ورلڈ کپ میں کون تھا، وہ سب یاد تھا، لیکن اللہ کے 25 انبیاء کے نام یاد نہیں۔ مشورہ کیا گیا کیا کیا جائے، پھر طے ہوا کہ نور تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یا نہیں، واللہ عالم، چھوڑ دو اس مسئلے کو۔ نوح بول کر ایک نام آتا ہے، اتنا سنے ہوئے ہے کہ 950 سال کچھ تو بھی دعوت کام کیے اور ان کا نام نوح تھا، لیکن نور کے بارے میں واللہ عالم شور نہیں تھے کہ ہے یا نہیں۔ یہ اللہ کی کتاب سے دوری کا حال ہے، یہ اللہ کی کتاب سے، یہ اللہ کی کتاب سے دوری والوں کی سزا ہے۔ کن پٹی پہ دیں گا یہی تھا نا مرکز، میں تو ایک جٹ آدمی ہوں، جاہل آدمی ہوں۔ ارے تو جٹ اور جاہل بولتا ہے اپنے آپ کو، تو سوفسٹیکیٹڈ سے سوفسٹیکیٹڈ گاڑیوں کے انجن کھول کر بناتا ہے۔ اللہ تجھ سے سوال نہیں کرے گا، تو نے دنیا کی گاڑیوں مہارت حاصل کی جو کہ بہت جٹل اور مشکل تھی، لیکن میرے کرام کو سیکھنے کبھی محنت نہیں کی، استاد نہیں پکڑا، تو نے جا کر تو نے سب کچھ کیا، دنیا کی ہر چیز میں مہارت حاصل کی، تو نے کبھی کوئی استاد نہیں پکڑا میری کتاب کو سیکھنے، میرے دین کو سمجھنے کے لیے۔ نہیں 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 نہیں، قرآن کو سمجھنے کو 14 علوم لگتے، 15 لگتے، 50 لگتے۔ میں ان پورے علوم کو تسلیم کرتا ہوں، ہاں قرآن کی تفسیر کو اتنے علوم لگتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کو نہیں۔ میں تفسیر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پڑھنے کی بات کر رہا ہوں صرف کتاب کو۔ وہ مفسر جس کو 40 50 100 200 علوم تھے، اس نے اس کا ترجمہ کیا، میں ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں بھائی میرے، تفسیر کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو ترجمہ پڑھنے پہ بھی جھگڑا ہے، ارے جس کا چاہو پڑھو اللہ کی کتاب۔ تو یہ ہتھوڑے اسی کے لیے دیے جانے، یہی مرکز تھا نا۔ اور ایک روایت میں گز لے کے ایک فرشتہ آئے گا جو بیچ میں کھڑا ہوگا، اگر دونوں روایتوں کو ملا لے تو ایک کنپٹی پہ دیں گا اور ایک سامنے سے سر پر دیں گا۔ حدیث میں وہ ایک گز اٹھائیں گا لوہے کی سلاخ اور اٹھا کر زور سے ماریں گا اس کے سر پر کہ اس کا سر ذرات میں تبدیل ہو جائیں گا، پارٹیکلز بن جائیں گے، اڑ جائیں گے، اور اتنا زور سے وہ چلائیں گے زمین سے لے کر آسمان تک، انسان اور جن چھوڑ کر ہر مخلوق اس کی چیخ سنیں گے۔ اور آپ نے فرمایا حدیث میں، کیا میں تمہیں بتا دوں وہ گز کیسی ہوں گی؟ صحابہ نے کہا بتائیے کیسی ہوں گی؟ تو کہا اگر ساری انسانیت بھی مل جائے اور سارے جن پہلے سے آخر تک سب ایک جگہ جمع ہو اور اسے گز کو ہلانا بھی چاہے تو تم ہلا بھی نہیں سکتے۔ فرشتوں کی طاقت بہت زیادہ تھی، ایک ہی فرشتہ جو مار رہا ہے کتنا طاقتور ہے۔ تو ہتھوڑوں کا عذاب، لوہے کے بھاری بھرکم ہتھوڑے اور گزوں سے مجرموں کے سر کچلے جائیں گے، جس کو اللہ رب العزت نے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 21 اور 22 میں کہا۔ اسی طرح ابو یعلا کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں کافروں کو سزا دینے کے لیے لوہے کے گز اس قدر بھاری ہوں گے کہ روئے زمین کے سارے جن اور انس بھی مل جائے تو اس ایک ہتھوڑے یا اس ایک گز کو وہ موو بھی نہیں کر سکتے، ہلا بھی۔ ذکر و اذکار آپ پہلے جانیے کیا ہے اور اس کو کرنے کی کوشش کیجیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں دل کا اطمینان غائب ہے، اور لوگ شراب میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ ٹی وی میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ ڈرگز میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ انٹرٹینمنٹ میں اپنا دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ سیر و تفریح میں دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں، لوگ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کر کے دل کا اطمینان ڈھونڈ رہے ہیں۔ دل کا اطمینان صرف اور صرف یہاں ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر میں ہمارا دل سکون پاتا ہے۔ ٹھیک، یہ تھا چھٹا اصول۔ ساتواں اصول جو ہمیں اختیار کرنا ہے خوشحال اور ایک اچھی زندگی کے لیے، وہ ساتواں اصول کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا شکر ادا کر، شکر ادا کر۔ آج ہم بڑے ناشکرے ہو چکے ہیں، نعمتیں لا تعداد لیکن ناشکری بڑھتے جا رہی ہے۔ شکر گزار بندے بنے، اس لیے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں گنیں گے تو گن نہیں پائیں گے، جب ہم شکر نہیں کریں گے تو جو ہے وہ بھی چھین جائیں گی، اس بات کو یاد رکھیں۔ نعمتوں کے باقی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ شکر ادا کیا جائے، ورنہ جو نعمت ہے وہ بھی چل جاتی ہے، اگلی ملنا تو دور، جو پچھلی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شکر ادا کیجیے اللہ تعالیٰ ہر نعمت پہ۔ سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 7 میں اللہ نے کہا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے اور یاد رکھو تمہارا رب نے یہ خبر دے دی ہے، تم کو خبردار کر دیا ہے اس معاملے میں کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم کفر اختیار کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر میری سزا بہت سخت ہے، میرا عذاب بہت سخت۔ شکر کرو گے تو اور دوں گا، اضافہ کر دوں گا، اور اگر شکر نہیں کرو گے تو عذاب میں مبتلا کروں گا، اور میرا عذاب اللہ فرمانا بڑا سخت ہے۔ تو ہمیں شکر گزار بندہ بننا چاہیے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 147 147 میں اللہ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ کا شکر ادا کرو
اور خلوص نیت سے ایمان لے آؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، جبکہ اللہ تو بڑا قدردان اور سب کچھ جاننے والا۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ جو قوموں کو عذاب دے رہا ہے، اللہ کو کیا پڑی تم کو عذاب دینے کی، اگر تم کیا کرو، آیت اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کیسے کرو کہ خلوص دل سے ایمان لاؤ، یہی شکر ہے اس کا، تو اللہ کو کیا پڑی تم کو عذاب دینے۔ تو خلوص دل سے ایمان لانا اللہ کے عذاب کو بھی دور کر دیتا ہے، اور یہ شکر میں کہ اللہ تو نے ہمیں زندگی دی، اتنا سب کچھ دیا۔ آج بہت سارے لوگ ہیں انسانیت میں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، اپنے بنانے والے کو مانتے ہی نہیں، اس کے طریقے بھی جیتے ہیں۔ شکر کرو تو اللہ کو کیا پڑی پھر قوموں کو عذاب دینے کی۔ شکر کی یاد رکھیے، بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں۔ اور جو ہے ایک سچا مومن اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی آزمائشوں سے گزر رہا ہو، کتنی ہی آزمائشوں سے گزر رہا ہو، شکر ادا کرتا ہے۔ یاد سمجھ رہے ہیں بات کو؟ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر، تمام تعریف ہے اللہ۔ معلوم کوئی جیا بھی تو اللہ کی تعریف ہے، اور کوئی مر بھی گیا تو تعریف اللہ کی شکر ہے۔ معلوم لیکن ہمارے پاس ذکر بھی خاص ہے، کوئی اگر اولاد کی پیدائش پہ الحمدللہ کہے تو لوگ بڑے خوش ہوں گے، کسی کے انتقال پہ الحمدللہ کہے تو جان لے لیں گے اس کی۔ اللہ کی تعریف تو کم نہیں ہوتی کسی کی جینے اور مرنے سے۔ الحمدللہ علی کل حال، جو حال میں اللہ کی تعریف، تمام تعریف ہے اللہ کی۔ الحمدللہ کا معنی اللہ کا شکر نہیں ہوتا ہے، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے۔ تو میں جیوں، مروں، بیمار رہوں، صحت مند رہوں، تعریف تو اللہ کی۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، ایک سچا مومن اس کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور جو ہے آزمائش میں چاہے کتنے مبتلا ہو وہ اللہ کے شکر کے خلاف کام کبھی نہیں کرتا، یاد رکھیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے نمازیں پڑھتے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کے تو گناہ بھی بخشا ہے، آپ نے فرمان کہا کیا میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ شکر گزار بنے اللہ کا، یہ بڑا بہترین اصول ہے۔ آئیے اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آٹھواں اصول ایک خوشگوار زندگی کا ہے، ایک ہیلدی لائف کا ہے، ایک اچھی زندگی کا ہے، وہ ہے صبر۔ شکر اور صبر یہ دو عظیم نعمت ہے، جس کو مل جائے نا اور ایک کے بعد دوسرا آ جاتا ہے، اور ایک غائب ہو تو دوسرا بھی غائب ہو جاتا ہے۔ صبر کہ تو صبر آپ کو شکر کرنے لگاتا ہے، اور آپ جب شکر کرتے تو آپ میں صبر پیدا ہو۔ تو صبر یاد رکھیے ایک بڑی اہم چیز ہے، جس کی بڑی کمی نظر آتی ہے ہمارے پاس۔ جزا اور فضا، رونا اور دھونا، تقدیر کو کوسنا، برا بھلا کہنا، یہ عام ہو چکا ہے۔ صبر کیجئے، چاہے کسی کی موت ہو جائے، کوئی اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچا دے، کوئی آزمائش سے آپ گزرے، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو صبر کرنا ہے۔ یاد انبیاء کا آپ صبر دیکھیے، کئی مثالیں ہم کو ملیں گی۔ بیماری میں صبر دیکھنا تو ایوب علیہ السلام کو دیکھیے، قوم کا مذاق اڑانا اور تکلیف دینا 950 سال تک، اتنے لمبے زمانے تک کنٹینیوسلی، تھوڑے دن آپ کو ٹیز کیا نا، چڑھایا تو پاگل ہو جاتے انسان۔ 950 سال تک نوح علیہ السلام کو ستا رہے ہیں، لیکن صبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، مکی اور مدنی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئی، صبر بڑی عظیم نعمت ہے، یاد رکھیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں یہی فرمایا کہ نماز اور صبر اور نماز کے ذریعے ہے نا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر ایک بڑی اہم نعمت ہے۔ پھر آزمائش چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، ہم صبر کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلمان کو جب جو تھکاوٹ یا بیماری محسوس ہوتی ہے، یا اسے کوئی غم ہوتا ہے، جو ہے غم سے دوچار ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی تکلیف آتی ہے در حقیقت وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، اور جب آتی ہے تو ثواب بھی دے کر جاتی ہے اگر اس پہ صبر کرے تو، تاکہ ہم سنبھل بھی جائیں اور صبر کرنے کا فائدہ بھی لے لیں۔ ہر تکلیف مسلمان کو فائدہ دیتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، جب کسی مسلمان کو کوئی اذیت، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے اسے، جس طرح سے درخت کے پتے جھڑ کر گر جاتے ہیں۔ ہمیں صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو اس سے معاف۔ اسی طرح 9واں اصول ایک خوشگوار، ایک اچھی زندگی، ایک بہترین زندگی، ایک ایسی زندگی جس سے ہم خوش ہو جائے، دنیا اچھی ہو آخرت اچھی ہو، اس کا ایک اصول ہے، وہ ہے اللہ پر توکل، اور خاص طور سے رزق میں جس کی کمی ہے اس کے لیے بڑی ہے توکل۔ بھروسہ اللہ پر بھروسہ، اعتماد، ٹرسٹ ان، جس کو بولیں گے اپون اللہ، یہ ہے توکل۔ تو توکل اللہ، اللہ پر بھروسہ کرنا، یہ جو ہے 9واں اصول ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بڑا اہم اصول ہے، جن پر دشمن سوار ہے، جن میں رزق کی کمی ہے، لوگ ان کے خلاف ہتھ کنڈے چلتے ہیں، توکل کرے اللہ پر، یاد رکھیے۔ خوشگوار زندگی کا اصول ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ جو ہے توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 51 میں فرمایا، کہا قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ نے فرمایا اور کہا، آپ کہہ دیجئے کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مقدر کر رکھی ہے، اور وہی ہمارا سرپرست، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا۔ تو کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، رزق کی کمی ہو، توکل کیجیے اللہ پر، اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ کو راستے کھول دیں گا۔ سب سے سخت وقتوں میں بھی جو ہے لوگوں نے توکل کیا اللہ پر، اللہ نے نکالا۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں توکل کے تعلق سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ، بخاری کی روایت ہے، صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، جنگ کا ماحول تھا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو ہے ایک جھاڑ دیکھا گیا، اس جھاڑ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار لٹکا دی، نیچے سو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم لوگ بھی ادھر ادھر چھوٹی چھوٹی جھاڑیوں میں، کانٹے والی جھاڑیاں ہیں تو چھوٹی ہوتی ہے، سہارا ڈھونڈنے کے لیے
ادھر ادھر چھپ گئے چھاؤں کے لیے. ہوا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جاگنے کے بعد ہم کو بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, ایک شخص نے آپ کی تلوار نکالی اور آپ کے اوپر سوار ہو گیا اور سر پر سوار ہو کر کہا اے محمد تم کو اب کون بچائیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ. تو کہا میں یہ کہہ رہا ہوں تم کو مجھ سے اب کون بچائیں گا. اللہ اور کون. توکل اس حالت میں بھی دیکھی توکل کہ اللہ اور کون, سوال ہی نہیں آتا. تو اس کے بعد وہ شخص پیچھے ہٹ گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں صحابہ سے کہا یہ وہ شخص تھا دیکھو جس نے میرے ساتھ کیا, اور اللہ کے رسول نے اس کو بالکل نہیں ڈانٹا. ڈانٹا نہیں, بعد میں یہ تھا تلوار لے کے آیا, معاف کر دیا, اسے بازو بٹھا دیا. وہ جب بیٹھ گیا تو کہا یہ وہ شخص. ایک روایت میں آتا وہ سوار ہو گیا اور اس نے تلوار رکھی کہ آپ کون بچائیں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے اعتماد توکل کے ساتھ کہا اللہ. اس کے ہاتھ سے تلوار چھوڑ گئی, ڈر گیا. پھر جب گر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا لی اور کہا اب تجھے کون بچائے, اب تجھے کون بچائے. سمجھ رہے بات. توکل بڑی اہم چیز ہے, اللہ پر بھروسہ, اللہ پر یقین رکھنا. سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا. کیا فرمایا اللہ نے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا اگر تم ویسا توکل کرو جیسا پرندے توکل کرتے اللہ پر کہ صبح خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں, شام جو ہے پیٹ بھر کر گھر واپس آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ویسی ہی روزی دیں گا. کیسا توکل جیسا پرندے کرتے ہیں, صبح خالی پیٹ اور پھر کیا کرتے ہو گھونسلوں سے نکل کر چوکتے ہیں اور اللہ ان کو کھلاتا ہے نا. تو پرندوں کے ایسا توکل. تو اب کوئی شخص یہ نہ بولے کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں گا, پرندوں کے ایسا توکل کرتے ہو. پرندے صبح اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور شام لوٹتے ہیں, تو نکلو اپنے گھر سے تو اللہ پر توکل کر کے دیکھو اللہ روزی دیتا ہے. آج ہزاروں اور لاکھوں نوجوانوں کو دیکھا جا رہا ہے بس گھر میں پڑے کام نہیں بولتے, بھروسہ کر کے نکلو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیکھیے آپ مدینہ پہنچتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مواقعات بھائی چارہ کسی سے باندھ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جس سے مواقعات بھائی چارہ باندھا گیا مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں, بازار کا راستہ بتا دو. اپنے تو علاقے کے مالدار رئیس تھے مکہ کے, اب تو لیکن سب کچھ چلا گیا وہاں. یہاں بازار نکلتے ہیں, جا کر کماتے حلال روزی, حمالی کرتے, محنت کرتے, کاندھے پہ مال اٹھاتے, شام آتے تو پنیر اور کھجور ساتھ لاتے, مطلب وہ غذا کھانے کی چیز تھی اس زمانے, وہی کھایا جاتا تھا, لے کر آ کر کھاتے. توکل تھا نا, نکلے لے کر. آج ہمارے پاس نوجوانوں کا مسئلہ ہے روزی نہیں ہے, ارے بھائی کچھ کرو, نہیں کچھ بولے تو وہی کروں گا جو میں وہ کرنا ہے, باقی نہیں کرتا, جاؤ پھر زندگی گزار. آج لوگوں کو دیکھا گیا چھوٹی چھوٹی تجارتیں شروع کی اور آج ایسے بڑے بڑے تاجر بن بیٹھے ہیں, یہ لوگ دیکھ کر تعجب کرتے ہیں نا. توکل کیا نہیں. ہمارا کیا تھا, میں نے تو MBA کیا ہوا تو سوال نہیں آتا مینیجر سے نیچے کی پوزیشن پہ کام کروں. MBA ہو تو وہ کرسی اٹھا کے وہاں تھوڑی رکھ سکتا ہوں, اس کے لیے تو چپراسی رہتا نا, پیون رہتا. میں MBA ہوں, میں تھوڑی کر سکتا. تو لوگ بولتے ہیں السلام علیکم MBA صاحب, جاؤ تم ادھر ہی رہو, اپنے گھر پر ضرورت نہیں تمہاری. تو کوشش کا مادہ نہیں ہے, توکل نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سوچ رہا ہے یہی پوزیشن پہ بیٹھوں گا تو مجھے روزی ملیں گی اور یہی کام کروں گا تو میرے لیے ہے. نکل جائیے, یاد رکھیے, محنت کیجیے, جو اللہ موقع دیتا دیکھیے اللہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. وہ لوگ جن کے بارے میں لوگوں کو توقع نہیں کی کچھ کر سکتے دنیا میں, وہ کارنامے کی کہ لوگ تعجب کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں. توکل کیجیے اللہ تعالیٰ پر, یہ بڑا اہم اصول تھا. 10واں اصول جو رزق میں اضافہ کرے گا, مصیبتوں کو دور کرے گا, پریشانیوں کو دور کرے گا, خوشحال زندگی دے سکتا ہے, وہ ہے قناعت. قناعت سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو غنی کر لینا, یا دوسرا معنی ہے کم خرچ میں خوش ہو جانا, یا کم نعمتوں میں خوش ہو جانا, کم چیزوں میں خوش ہو جانا. قناعت مطلب جتنا ہے اتنے میں خوش, جتنی چادر اتنے پیر پھیلاؤ اور خوش رہو. قناعت پسند, ایک دم عام الفاظ میں, کم مال میں خوش رہنا, کم چیزوں میں خوش رہنا اور دوسروں سے امید نہ کرنا, یہ ہے قناعت. سمجھنا کہ انسان جو ہے ایک سیلف اسٹیم ہو اس کے اندر, کہ وہ جو اللہ نے دیا اس میں کنٹینٹ, اس میں بالکل مطمئن ہو وہ, اور بس جتنی چادر اتنی پیر پھیلاتا اللہ کا شکر کرے. قناعت پسندی یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ قناعت پسندی بہت سارے جو فائدے دیتی ہے یاد رکھیے انسان کو. اور قناعت پسندی اگر پیدا کرنا ہے, جتنا ہے اتنے میں خوش رہنا ہے, تو اس کا اصول صحیح مسلم کی حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا. اصول کیا ہے, تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کمتر ہو, اور اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہوا ہو, کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر سمجھنے لگو گے. جب انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور دوسروں سے کمپیئر کرتا ہے, ارے اس کے پاس تو کروڑوں روپیہ ہے, اس سے کمپیئر کر رہا ہے, تو پھر اللہ کی دوسری نعمت جو اس کو ملی ہے حقیر سمجھتا ہے, چھوٹی ہے. اور جب اپنے سے نیچوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت کچھ ہے. وہ آدمی کار میں جا رہا ہے, میں 2 ویلر پہ جا رہا ہوں, ارے اس کے اس کار ہے, اپنے کو کیا ملا دنیا میں, کچھ نہیں ملا اتنا محنت کر کے. آپ اس کو دیکھیے بازو جو ہے جو پیدل جا رہا ہے, الحمدللہ, اپن تو 2 ویلر پر جا رہے ہیں. پیدل چلنے والا بس میں جا رہا ہے, اس کو دیکھیے. بس والا جو بول رہا ہے میرے پاس اس کے 2 ویلر, اس کے پاس 4 ویلر ہے, میرے پاس کچھ نہیں, وہ پیدل چلنے والے کو دیکھیے, اس کے بس کے بھی پیسے نہیں. اب جو پیدل چل رہا
وہ کس کو دیکھے؟ وہ اس کو دیکھے جو چل بھی نہیں سکتا، الحمدللہ چل سکتا، الحمدللہ، سمجھ رہے آپ؟ نعمت یہ آپ کو بولے میں چل نہیں سکتا میرے لیے کیا ہے، اس کو دیکھے جس کو ہاتھ پیر نہیں، ہل بھی نہیں سکتا، الحمدللہ میں تو چل نہیں سکتا لیکن کچھ نہ کچھ تو کر سکتا نا، اس کو ہاتھ پیر نہیں ہے۔ اب ایسا انسان جو کہہ رہا نہیں اس کو ہاتھ پیر بھی کچھ نہیں، وہ اس کو کس نے، وہ دیکھیے اگر وہ با ایمان ہے تو الحمدللہ وہ ایسی حالت میں ایمان والا ہے، اس کا دل ذکر کر سکتا ہے، ایسی بڑی کوئی نعمت نہیں۔ سب کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، سب کے پاس ہے کچھ نہ کچھ، سمجھ رہا؟ تو قناعت جب پیدا ہوں گی جب ہم اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے اور جتنا اس میں خوش ہوں گے، کم مال کم نعمت، الحمدللہ جو ملا سب سے، قناعت پسندی ہم میں آئیں گی۔ اور یہ بہت اہم چیز یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی یہ روایت آتی ہے، جو شخص اس حالت میں صبح کرے، ایک عام اصول بتایا جا رہا ہے ایک اچھی زندگی کا، یہ ہے تو آپ کی زندگی اچھی ہے، پھر ہر آدمی اپنے آپ کو کمپیئر کر لے، اس حدیث سے موازنہ کر لے اپنی زندگی۔ جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ تندرست ہو، اپنے آپ میں پرامن ہو، ماحول اور اپنا اس کا پرامن ہو، اور ایک دن کی خوراک ہو، تو آپ نے فرمایا اور ایک دن کی خوراک موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کی جگہ جمع کر دی گئی۔ ایک آدمی صبح اٹھے تو تندرست ہو، گھر میں اور باہر امن و امان ہو، اور ایک دن کا کھانا ہو، تو مطلب اللہ نے پوری دنیا جمع کر دی آپ کے پاس۔ آج یہ سب تو ہم اس کے اوپر کے لیے اللہ سے ناشکری کریں، اللہ نے کیا دیا، اتنی نمازوں کی بات نہیں بھائی، یہ ان کو اتنے مال و دولت دیا، ان کو کچھ نہیں ہو رہا، ہم کو سب کچھ ہو رہا۔ اتنے مالدار لوگ وہاں چوریاں نہیں ہوتی، ہمارے گھر پہ تقدیر کو کوسنا، برا والا کہنا، جو مصیبت آ رہی ہے اس پہ صبر نہیں، یہ سب ہم نے اپنا، ان کا مال وہاں چوری ہونا، اللہ ہمارے پاس ہی چوری ہو جائے۔ کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا، ان کو تو اتنے لڑکے ان کے بچے نہیں مرتے، ہمارا دیکھو ایک تھا چھین لیے، تقدیر کو کوستے، الحمدللہ جو تھا جو ہے سب سے قناعت پسندی، یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیے، یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں شکر اور ایک سکون والی زندگی ہم گزار بھی نہیں سکتے۔ اور 11واں اور آخری اصول جو پرامن خوشگوار زندگی کے لیے جو چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی مدد کرے، مسلمان دوسرے مسلمان اور دوسرے انسان کی مدد کرے، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کی پریشانی دور کی جائے تو وہ تنگ دست کی پریشانی کو دور کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے اس کی دعا قبول کی جائے اور اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں اور اس کی پریشانی دور ہو جائے، وہ تنگ دست کی مدد کرے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے تو وہ کسی مصیبت زدہ، کسی تنگ دست کی جو ہے دعا قبول اور مصیبت سے وہ بچے، تو کسی تنگ دست کی وہ مدد کرے۔ مطلب ایسا انسان جو تنگ دست ہو، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ پریشان ہے، اس کی آپ مدد کیجئے، اس کی مدد کیجئے، انشاءاللہ عزیز آپ کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ یہ اس کا ایک اصول ہے یاد ہے نا۔ اور ایک حدیث ابو داؤد کی آپ نے فرمایا، اللہ جب تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اللہ بندے کی جب تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا ایک اچھی زندگی نہیں چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو، تنگ دست کی مدد کیجیے۔ ہم چاہتے ہیں اللہ ہماری پریشانی کو دور کرے، کسی کی مدد کیجیے۔ آج یہ نہیں ہونا ہم کو باقی سمجھ، مدد تو بولیے مت کی، تو مدد تو نوکر کرتا ہے نا، میں تو سیٹ ہوں، میں تھوڑی مدد کروں گا کسی کی، میں تو سوٹ بوٹ میں، میرے کو تو سوال نہیں آتا کسی کی مدد کرنا۔ اور یہ حالت دیکھی جاتی ہے، ایک انسان سڑک پر جا رہا ہے، کوئی مال اس نے بھر لیا ہے، بارش کا موسم، نوجوان ہٹے کٹے ہمارے عام زمانے کے تو مستنڈے جس کو بولتے کھڑے ہیں، بارش شروع ہو گئی، اب یہ کمنٹ دیتے ایک دوسرے کو، اس کو معلوم نہیں تھا کہ بارش ہوئی، اب وہ بیچارہ مال بچا رہا اپنا، اس کے پیپر، اس کے بسکٹ، اس کا کوئی ڈرائی فروٹ بیچ رہا ہے، وینڈر ہے چھوٹا موٹا آدمی، اب وہ چھپا رہا ہے، تو اب کمنٹ دیکھیے، اس کو سمجھا نہیں تھا کیا بارش کا موسم ہے لیکن نہیں چلنا بیوقوف۔ دوسرا بولتا ارے کیسا بچا رہا، دیکھو جلدی جلدی کیسا نکال رہا تھا، اچھا لگ رہا، اچھا سین چل رہا تھا، ارے بھیگ گیا اس کا مال، یار کاغذ بھیگ جا رہے ہیں۔ چوتھا کمنٹ دے رہا ہے چلے گا پانی، اب یہ مال نہیں لینا، میں پورے محلے میں بول دیتا اس سے مال مت لے، اس کا بھیگا ہوا مال ہے ابھی۔ لیکن ایک نوجوان اتر کر اس کی مدد کرنے نہیں جا رہا کہ بھائی بیٹھ، تو میں پلاسٹک نکال سے ادھر سے پکڑ، ادھر سے پکڑ، ڈھاک اس کو، میں کہوں مدد کرو، اس کو نہیں سمجھتا کہ بارش کا موسم ہے، لیکن پتہ نہیں اس سے گھر میں کھانے کچھ نہیں ہوگا اس لیے نکل گیا بیچارہ۔ آج رات کو کھلا نہیں سکتا ہوں بچوں کو، تو اس بارش کے موسم میں بھی آ گیا باہر کچھ مل جائے تو۔ کوئی اپاہج ہے، معذور ہے، محنت کرتے ہوئے جا رہا ہے نا، اپنی گاڑی پر جا رہا ہے، کبھی ٹرائی سائیکلس ہوتے ہیں ہے نا، وہ لے کے جاتا ہے، مالدار ہو کوئی اپاہج تو ایک الگ بات ہے، اس کے لیے تو الیکٹرانک بھی گاڑی ہوتی ہے، لیکن اب غریب ہے بیچارہ یا اپاہج بھی۔ ہمارے نوجوان کھڑے سڑک کے کونے میں، وہ چڑھاؤ چڑھ رہا ہے، بڑی محنت، تو کمنٹ سن کے کیسے ہوتے، دھکا دینے کے نہیں، اسے گھر والوں کو نہیں سمجھتا کہ اس کے پیچھے کوئی دھکا دینے کے لیے چھوڑنا۔ کوئی بولتا رہے نہیں کتنا اچھا ہوتا، پورے اتار رہتے شہر میں، تو انہیں بیچارہ جاتا اتار 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 چلتے رہتا، مطلب کمنٹس دے رہے، سجیشنز دے رہے۔ تیسرا جو رہتا اپنا وہ جو ہیلتھ کلب والا رہتا، اور بائسپ دیکھ اس کی، بائسپ سائیکل چلانے سے بائسپ ٹرائسپ فورسپ، اب کیا بن گئے اس کی، شولڈر بلیڈ یہ وہ سب پورے بن گئے زبردست۔ اب انہیں کیا کر رہا بولے، ایک ہاتھ سے کر رہا تو بن گئے، بولے اس نے دوسرا بھی چلانا بولے تو دونوں سے کریں گے نا، بولے تو دونوں بھی اس کے سالڈ ہو جائیں گے، کمنٹس یہ۔ لیکن جا کر اس تپتی ہوئی دھوپ میں، اس پسینے میں وہ آدمی جو بھرا شراب ہو رہے ہیں، اس کو چڑھنا ہے، دھکا نہیں۔ یہ غریب لوگوں کا میں دھکا دینا، نوکروں کا، میں سیٹ ہوں، سیٹ کی اولاد ہوں، میں کیسا کر سکتا ہوں چھوٹا سا کام؟ پھر اللہ سے کیسے امید کرتے کہ اللہ بھی آپ کے کام نکال دے ایسی آسانی سے؟ اللہ لٹ کے رہو، میں کیسے کروں یار، میں غریب لوگوں کو کیسے ہاتھ بتاؤں، کتنا گندا ہوں گا بتائیں، نہایا دھویا نہیں، کیسے مدد کروں؟
ایک انسان ہے پاگل ہے سڑک پر آ گیا بازو کر دیجیے کون کرے گا گھر والوں کو نہیں سمجھتا 100 باتیں کر رہے تو جو کر سکتا کر دے اسے گھر والوں ہو سکتا جو کرنا تھا کر دیا نہیں ہوتا مدد کیجیے مسلمان ہو یا انسان ہو مدد کیجیے اس لیے کہ دعائیں قبول ہوتی ہے مصیبت دور ہوتی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ تب تک اس کی مدد کرتا ہے تو یہ چند اصول تھے یاد رکھیے لیکن یہی اصول نہیں یہ چند ہیں انشاءاللہ جس ان اصولوں کو اپنا لیں گے اپنی زندگی ہم لا لیں گے تو ایک خوشگوار اچھی امن پسند بہترین آزمائش سے بغیر ایک اچھی زندگی انشاءاللہ دنیا گزاریں گے اور آخرت کی ہم گزاریں گے ایک مختصر وقت میں پھر دوہرا دیتا ہوں جو باتیں ہم نے دیکھی سب سے پہلا ایمان اور عمل صالح دوسرا نماز قائم کرنا تیسرا تقوی اختیار کرنا چوتھا توبہ اور استغفار پانچواں دعا کرنا چھٹا ذکر کرنا ساتواں شکر کرنا آٹھواں صبر کرنا نواں توکل دسواں قناعت اور گیارہواں مسلمان کی پریشانی دور کرنا یہ انشاءاللہ ہم کریں گے تو ہم ایک خوشگوار بہترین اچھی امن والی زندگی اور مصیبت اور پریشانیوں سے نجات والی زندگی گزاریں گے یہ نہیں کریں گے تو پھر باقی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں پھر لاگو رہیں گی تو ہمیں اگر ایک اچھی زندگی چاہیے تو یہ اصولوں کو انشاءاللہ ہمیں اپنانا ہوگا میں اپنی بات کو اسی پر ختم کروں گا آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم تمام کو جو باتیں بتائی گئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام کو ایک پرامن اور خوشحال اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام کو دنیا کی نعمتیں دے اور دنیا کی اچھی زندگی دے اور اللہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچا اور آخرت کی بھی بہترین ہمیں زندگی عطا فرمائے جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین تو انشاءاللہ ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں مردوں کے لیے 2 مائک رکھے گئے ہیں مردوں میں سے جو حضرات سوال کرنا چاہتے ہیں وہ مائک پر آ کر کریں خواتین اپنے سوال چٹھیوں پر لکھ کر بھیج سکتی ہیں آپ کا سوال عنوان پر ہو جو سوال کرنے والے حضرات ہیں خواتین ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے سوال کرنے سے پہلے آپ اپنا نام اور پروفیشن ضرور بتائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کا سوال عنوان پر ہو مختصر ہو اور ایک وقت میں ایک سوال کیجیے اگر آپ کے سوال ایک سے زائد ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ آپ ایک سوال کرنے کے بعد دوبارہ آپ قطار میں یا کیو میں رہیں اور اپنی باری کا انتظار کریں انشاءاللہ ہم جو سوال کی شروعات کریں گے وہ مردوں کی جانب کریں گے اور انشاءاللہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو مائک ہے وہاں سے انشاءاللہ ہم شروعات کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام عبد الماجد ہے معاشرے میں کئی لوگ اپنے کاروبار اور گھر کا زیادہ ٹینشن ہو جاتا ہے تو اپنا گھر اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر کچھ دن کے لیے چلے جاتے ہیں تو ہمیں حقیقی سکون قرآن اور صحیح حدیث سے بتائیے میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سوال کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سارے لوگ جب بہت ساری مصیبت پریشانیاں ان کو لاحق ہو جاتی ہے تو اپنا گھر وغیرہ جو ہے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس تعلق سے ان کا سوال ہے کہ امن کے لیے سکون کے لیے کیا کرے کتاب و سنت سے بتائیے سب سے پہلی چیز دیکھیے کہ کوئی انسان اگر کسی پریشانی کی وجہ سے تھوڑا بہت ماحول تبدیل کرنے اپنے گھر کو چھوڑ کر کہیں جائے سیر و تفریح کر لے اس کا جواز ہے اس کی اجازت بیوی بچوں کے ساتھ چلے جائے اسے گھومنا پھرنا کہتے ہیں عام زبان میں جو کہ شریعت کے دائرے میں ہو فضول خرچی اس میں نہ ہو تو بہرحال انشاءاللہ اس میں تو کوئی حرج نہیں لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بیوی بچوں یا سماج میں پریشانی ہونے کی بنیاد پر وہ اپنا گھر چھوڑ کر چلے جائے تو یہ سکون اس کو حاصل ہو سکتا ہے پھر شاید وہ پتہ نہیں کہاں کسی جگہ جا کے رہتا ہے کہیں جا کے خرچ کرتا ہے جو کہ دیکھا جا رہا ہے آج کے زمانے میں لوگ سکون حاصل کرنے ان جگہوں پہ جاتے جو جہاں انسان آتے ہی نہیں ایک آئی لینڈ جس پہ کوئی نہیں آتا وہاں جا کے 2 دن رہ کر آ رہے ہیں بولے بہت سکون لگا کبھی کوئی جنگل میں جا رہا ہے وہاں رہ کر آ کر بہت سکون لگا وہاں جانوروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا کوئی تکلیف دینے والا نہیں تھا اور بیوی بچے تو بالکل نہیں تھے وہاں بولے بہت میرے کو اچھا لگا کچھ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ بیوی بچوں کو لے کر ایسی جگہوں پر جاتے اور کہتے سکون ملا حقیقت میں یاد رکھیے سکون نہیں یہ ٹیمپرری ایک فیز ہو سکتا ہے جس سے ہم سمجھے سکون ہے لیکن حقیقی سکون وہ ہے جو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی بنیاد پر آتا ہے اور جس کی جو کنڈیشنز ہے کیا کیا چیزیں اپنے اندر ہم لاگو کریں شکر ہے صبر ہے تقوی ہے توبہ اور استغفار ہے لوگوں کی مدد کرنا ہے قناعت پسندی ہے وہ پوائنٹ جو میں نے رکھے وہ اپنی نفس میں لا انشاءاللہ عزیز تو وہ سب سے فتنوں کے ماحول میں بھی انشاءاللہ امن اور سکون پائیں گے سب سے فتنوں کے ماحول میں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ دلیل ہے جس میں آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ انبیاء کو آزماتا ہے اس کے بعد جو علماء کو آزماتا ہے مطلب علماء حق کو آزماتا ہے ان میں سے بعض ایسے تھے جن کے جسموں میں کیڑے پڑ گئے اور بعض ایسے تھے جن کو پہننے کو ٹاٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا لیکن وہ اتنا خوش تھے
جتنا تم فراوانی میں بھی خوش نہیں ہوتے ہو. تو گویا ایمان تھا اور عمل تھا تو اتنے خوش تھے کہ ہم لوگ مال و دولت کے بعد بھی جتنے خوش نہیں ہیں. تو پتہ چلا ایمان اور عمل صالح یہ اہم چیزیں، اور اس کے بعد بہت ساری اور بھی چیزیں جو میں نے بتائی وہ اگر ہم لا لیں تو انشاءاللہ عزیز آپ جہاں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں، وہاں چاہے کتنا ہی فتنہ ہو، اپنے آپ کو انشاءاللہ پورا امن اور سکون والا جو ہے پائیں گے. اب رہا مسئلہ ہے کہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں کچھ دن گھر بار سے دور ہو کر جاؤں تاکہ ماحول چینج ہو، کچھ دن علم سیکھ کر آ جاؤں یا کسی سے مل کر آ جاؤں. تو میں نے جیسا پہلے بتایا اس کا جواز موجود ہے، ملاقات کے لیے جانا یا کوئی چیز سیکھنے نکلنا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن حقیقی اطمینان اگر پانا ہے تو وہ گھومنے پھرنے میں نہیں ہے، وہ حقیقی اطمینان انٹرٹینمنٹ میں نہیں ہے یا کہیں جانے میں نہیں ہے، کوئی شہر میں رہنے میں نہیں. وہ اصل ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح، اور اس کے بعد وہ عمل کرے جس سے سکون و اطمینان ملتا ہے. تو انشاءاللہ عزیز پھر انسان کو اپنے ہی علاقوں میں چاہے جہاں بھی رہتا ہو، جس حالات جیسے بھی حالات چل رہے ہیں انشاءاللہ وہاں اس کو انشاءاللہ سکون. جزاک اللہ. انشاءاللہ دوسرا سوال لیفٹ ہینڈ میں. آج معاشرے میں لڑکیوں کے تعلق سے جو حصے کا معاملہ وہ لڑکیوں کو دیا تو نہیں جاتا، لڑکوں کو دے دیا جاتا اور لڑکیوں کے تعلق سے معاف کر دو کہا جاتا. تو اس کے لیے رشتہ داری قائم رکھنا ایک تو یہ اللہ کی نافرمانی ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ حصے کو جو ختم کر دیا جائے، اور پھر آپ ان کے ساتھ رشتے کیسے رکھیں. جی سوال عنوان سے ہٹ کے، لیکن چونکہ سوال کم ہے اس لیے میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ اس سوال کا جواب. بھائی نے ایک سوال کیا ہے، وہ میراث کے تعلق سے، وراثت کی تقسیم کے تعلق سے ہے، اور یہ بڑا ایک اہم اور سنگین مسئلہ ہے جو ہمارے سماج میں بہت نقصان کر رہا ہے. اور وہ ہے کہ لڑکیوں کو حق نہیں دیا جاتا اور صرف لڑکوں کو حق دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ وراثت کی بات ہو رہی ہے، زندگی کا تو معاملہ الگ ہے، وہ تحفہ ہے. تو لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا اور صرف لڑکوں کو دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے اس چیز کو فریضہ کہا ہے. ایک مومن کے اوپر لازم ہے، فرض ہے کہ وہ یہ چیز دیں. اور اگر فقہ کی کتاب میں آپ دیکھیں گے وراثت کا جہاں مسئلہ آتا ہے اس کو علم الفرائض کہتے ہیں. علم الفرائض مطلب یہ فریضہ ہے ایک مومن پر وہ کرے. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے، ہم جس سماج میں رہتے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ ہم نے صدیاں گزاری ہیں، ہم نے ان پہ اپنا اثر تو نہیں چھوڑا، ان سے ان کا اثر لے لیا ہے. اس لیے کہ بہت سارے ایسے مذہب اور سماج ہیں جس میں لڑکی کو شادی کے بعد کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کیا کرتے ہیں کہ شادی کے وقت اتنا چور لیتے ہیں اس کے باپ کو کہ بولتے ہیں ایک ہی بار دینے والا، اگلی بار ملنے والا نہیں وراثت میں حصہ. شادی کے ٹائم پہ سب کچھ لے لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ نہیں دیتے. افسوس کی بات ہے مسلمانوں نے وہ سسٹم کو اپنا لیا اور وراثت میں حصے دار نہیں بنایا. نتیجتاً جہیز جیسی لعنت ہمارے سماج میں آ کر پھنس گئی. یاد رکھیے. تو لہٰذا ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے. اب رہا معاملہ رشتہ، آپ نے جیسا کہا رشتہ کیسے رکھیں، تو یہ بڑی تعجب کی بات ہے. مطلب اگر آپ کا سوال یہ تھا کہ رشتہ توڑ دے کیا ان لوگوں سے جو ایسا کرتے ہیں، تو یاد ہے کہ رشتہ تو نہیں توڑنا ہے، لیکن یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک انسان مطلب بھائی ہے اور وہ اپنی بہن کو والد کے اس میں حصہ نہیں دیتا ہے. اور والد مطلب میں جو بتا رہا ہوں نا، جو جہیز کا مسئلہ یہ اصل مسئلہ ہے. وہ بولتے ہیں کہ جہیز چونکہ تم کو دے دیا وراثت میں تمہارا حصہ نہیں ہے جہیز میں. تو یاد رکھیے جہیز اگر کوئی دیتا ہے مطلب تو جہیز ویسے دینا درست نہیں ہے. انشاءاللہ اس پہ ایک تفصیلی عنوان میرا آ رہا ہے. لیکن اگر کوئی دیتا بھی ہے وہ تو بھی وراثت کا حصہ اس کا ختم نہیں ہوتا، اس کو وہ حصہ اس لڑکی دینا ہی ہوگا. یاد رکھیے بہنوں کو حصہ دینا ہی ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے آدمی تو چلا گیا، یہ بھائیوں کا کام ہے کہ اپنے بہنوں کو حصہ دیں. لیکن ہمارے سمجھ میں یہ حق بہت معمولی سمجھ کے مارا جا رہا ہے. لیکن روز قیامت یہ ایک فریضہ، ایک بڑی اہم چیز آپ نے ماری تھی، اس کا روز قیامت جواب دینا ہوگا. یاد رکھیے. تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ وراثت کا حصہ دیں، اس کا علم حاصل کریں. اور جو انسان انتقال کے قریب ہے یا وہ جانتا ہے ہمارے خاندان میں نہیں ہوتا ہے، تاکید کر کے جائے، وصیت کر کے جائے کہ بچوں وراثت کا جیسا شریعت نے بتایا ہے اس قرآن کے مطابق جو ہے ویسے اس کے حصے کرنا انشاءاللہ. تو شاید یہ ہوگا. تو ہمیں اس کا علم دینے کی لوگوں کو ضرورت ہے کہ وراثت کتنی اہم چیز ہے. اور یہ بہنوں کا حق مارنا یاد رکھیے، خرچ جیسا ہو جائیں گا کہ ان کا حق تھا اور بھائیوں نے لے کر وہ جو ختم کر دیا. جزاک اللہ. خواتین کی جانب سے ایک سوال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہماری زندگی میں کبھی حرام کام ہوئے ہوں اور اگر اب اس کا احساس ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا؟ کسی نے سوال کیا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی حرام کام ہوا ہو اور اگر اب اس کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ کیا اس کو معاف کرے گا؟ تو دیکھیے کوئی مرد ہو کوئی عورت ہو، کسی سے بھی زندگی میں کچھ بھی کام ہوا ہو، کتنا ہی سنگین کتنا ہی برا، حتیٰ کہ اس نے شرک بھی کیا ہو جو کہ سب سے بڑا جرم ہے جو انسان کا ظلم عظیم ہے، تو بھی اللہ رب العزت کو اگر وہ حیات ہے، موت کے قریب نہیں ہے، وہ جو ہے سکرات کی حالت میں نہیں داخل ہوا ہے، تو توبہ کے دروازے اس کے لیے کھلے. وہ اللہ رب العزت سے توبہ کرے اس عمل کے تعلق سے. اور توبہ کی کنڈیشن سے یاد رکھیے دل میں نادم ہونا، پہلا جیسا کہ نادم ہے کہ میں حرام کام ہوا، دل میں نادم ہونا. دوسرا اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا. تیسرا اس کام کو دوبارہ نہ کرنا. اور چوتھی شرط ہے اگر بندوں کا معاملہ ہو تو اس حق کو لوٹا دینا. تو لہٰذا اگر کوئی بھی حرام کام کسی سے بھی ہوا ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ سے توبہ کرے اور اگر بندوں کا حق تو لوٹا دے. انشاءاللہ عزیز کتنا ہی بڑا گناہ ہو،
اللہ رب العزت اس کو معاف کر سکتا ہے اگر اس کی توبہ خالص اور اگر سچی ہو. تو کئی واقعات ہم کو ملتے ہیں حدیث کے اندر جس میں لوگوں نے توبہ کی, سچی توبہ کی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت میں ایک آدمی نے 99 قتل کی, اس کے بعد کسی سے پوچھا کیا میری توبہ ہے, اس آدمی کو علم تھا, اس نے کہا نہیں ہے, اس نے اس کو بھی مار دیا اور 100 پورے کر دیا. پھر اس کے بعد کسی علم والے سے اس نے بات کی تو اس نے کہا تیری توبہ ہے. اللہ اور تیری توبہ کے بیچ کون آ سکتا ہے, تو کر اور اس نیک بستی کی طرف چل جا, وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں تاکہ تیری عادت چھوٹ جائے. وہ بستی کی طرف نکلا, راستے میں مر جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دی, چونکہ اس نے نیت کر لی تھی توبہ کی اور نکل چکا تھا نیکی کرنے کے لیے آگے, سمجھا. تو لہٰذا اگر کوئی انسان چاہے کتنے گناہ کی ہو توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو ضرور انشاءاللہ ہم معاف کرنے والا پائیں گے. جزاک اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ اگلا سوال رائٹ ہینڈ سائڈ کا جو مائک ہے مردوں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام انصار ہے. میرا سوال یہ ہے, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بیماری سے انسان کے گناہ جڑتے, اگر کوئی شخص کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس میں اس کی جان فوت ہو جاتی ہے تو اس کا کیا معاملہ رہے گا؟ سوال ہے بیماری سے گناہ جڑتے ہیں, ایسی بیماری جس میں موت ہو جائے, جیسا کہ کینسر یا پھر کوئی اس سے بڑی بیماری اگر ہو جاتی ہے تو اس کا کیا معاملہ رہے گا, یا وہ شہید کہلائے گا, یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شہید ہے. شیخ سے گزارش کروں گا. بھائی نے ایک سوال کیا کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ بیماری سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, تکلیف سے گناہ جھڑ جاتے ہیں, کاٹا چوہا مومن کو تو گناہ جھڑتے ہیں, تھک جائے تو گناہ جھڑ جاتے ہیں نا. ان کا سوال تھا ایسی بیماری جس میں وہ مر جائے, انتقال, مرض الموت, مطلب ایسا مرض جس میں اس کا انتقال بھی ہو جائے, تو ایسے اس میں کیا وہ شہید کہلائیں گا؟ تو دیکھیے شہید ایک جس کو کہیں گے شہیدوں میں سب سے اونچا درجہ تو وہ جو ہے شہید اللہ کی راہ میں ہوتا, مارا جاتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی شہید کی کچھ کیٹیگریز ہیں, اس میں کچھ کیٹیگریز ہے جو بیماری کے اعتبار سے اور اس میں شہادت ہو سکتی ہے. جیسا جو تعفن ایپیڈیمک ڈیزیز ہوتا ہے نا جس میں لوگ بہت زیادہ انتقال کرتے ہیں, اس میں جو انتقال کرے وہ بھی شہید ہے. ویسا نہیں جیسا فی سبیل اللہ, لیکن وہ بھی شہید ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تعفن شیطان کی طرف سے ہے اور اللہ نے اس امت کے لیے, پہلی امتوں کے لیے عذاب تھا, اس امت کے لیے جو اس میں مرے گا اس کو شہید کا درجہ ملے گا, اجر میں, تو وہ ہے. دوسرا جو پیٹ کی بیماری سے انتقال کر جائے, پیٹ جس کی وجہ سے وہ کھا پی نہیں سکتا تھا, پریشان تھا, اب کچھ بھی ہو سکتی پیٹ کی بیماری, ٹھیک ہے, پیٹ کی بیماری, تو اس سے جو انتقال کر جائے وہ بھی شہید ہے. چونکہ پیٹ کی بیماری سے انسان عموماً کھا نہیں سکتا ہے اور بہت تکلیف زندگی گزارتا ہے اور پھر انتقال ہوتا ہے, ٹھیک, تو وہ بھی شہید ہے. تو یہ بیماریوں کے اعتبار سے میں دو ہی جانتا ہوں جس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ وہ شہید ہے. لیکن جیسے آپ کا سوال تھا کہ کینسر سے کوئی انتقال کر جائے فلاں, تو یاد